دوستو یہ میرے غوث ہیں، وعد فرما رہے ہیں۔ اوپر سے کوئی چیل آئی، ہوا چل رہی ہے، وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، مجمع منتشر ہو گیا، کبھی گفتگو سنتا ہے کبھی اوپر دیکھتا ہے۔ غوث پاک کو جلال آ گیا۔ میرے غوث پاک نے فرمایا یا ریحو خذی رأس ھذی الحدا، اے ہوا اس چیل کے سر کو قلم کر دے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ چیل دو ٹکڑوں میں گر گئی، مر گئی۔ جس وقت بات ختم کیا دیکھا چیل پڑی ہے تو مریدوں سے پوچھا کہ یہ کہاں سے ہے؟ مریدوں نے کہا حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے۔ آپ نے سارا اور دھڑ جوڑا، بسم اللہ پڑھی، فرمایا اڑ جا، تجھے مارنا مقصود نہ تھا، ہاتھ پھیرنا تھا، چیل دوبارہ زندہ ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس طرح کی ایک نہیں مشہور تو ہوئی ہے نا کہ میرے غوث نے 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی بیڑی تار دی تھی۔ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتی کہ جناب وہ بیڑی کیسے تار گئی۔ او بھائی اس کو چھوڑو اور آؤ نا، میرے غوث کی باتیں سنو اور کرامتیں سنو۔ میرے غوث تقریر فرما رہے ہیں، تقریر کے درمیان آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ عربی کے شعر بڑے پڑھتے تھے، بڑے شعر پڑھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی مرید نے سوچا کہ آج میں گنوں گا کہ عبدالقادر گیلانی تقریر کے درمیان کتنے شعر پڑھتے ہیں۔ اس نے گننے کا طریقہ کیا چنا؟ اس نے کیا ایسے کہ دھاگا لیا اور چادر کے نیچے وہ چھپا لیا۔ سوچا کہ جب ایک شعر پڑھیں گے تو میں ایک گرہ لگا دوں گا، دوسرا پڑھیں گے تو دوسری گرہ لگا دوں گا، تیسرا پڑھیں گے تیسری لگا دوں گا۔ میں گرہ لگاتا جاؤں گا، آخر میں دیکھ لوں گا کہ کتنے شعر پڑھے ہیں، جتنی گرہ ہوں گی اتنے شعر پڑھے ہیں۔ اس نے چادر کے اندر دھاگا چھپایا ہوا ہے اور گرہ لگاتا جا رہا ہے۔ میرے غوث نے تقریر کی، جس وقت تقریر کا اختتام ہوا، ابھی ختم نہیں کی، ختم کرنے سے پہلے اس مرید کو مخاطب کیا اور فرمایا میرے مرید تو گرہ لگاتا جا رہا ہے، میں عبدالقادر گرہ کھولتا جا رہا ہوں۔ تو گرہ لگا رہا ہے، میں گرہ کھول رہا ہوں۔ اس نے چادر اٹھائی، دیکھا دھاگے کو، جتنی گرہ لگی تھی ساری کھلیں کی کھلوں۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، یہ رب نے ہم کو دیا ہے۔ اب آپ یہ باتیں طویل ہو جائیں گی، بس میں نے چند ایک آپ کو نمونے دیے، یہ ذہن رکھیے گا۔ اب میں قرآن اور حدیث کی طرف آتا ہوں اور بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ اب آپ میں سے کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے قاری صاحب عقل نہیں مانتی، بغداد سے چل کے گھوڑے پہ کس طرح آ گئے، عقل نہیں مانتی۔ قاری صاحب ممبر پہ بیٹھ کے گرہ کھولی، عقل نہیں مانتی۔ قاری صاحب چیل ہوا میں ہو، عقل نہیں مانتی، آپ قرآن دکھائیں۔ تو بھائی سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں قرآن میں نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ سارے معاملات بعد میں ہوئے، قرآن پہلے نازل ہوا۔ لیکن ایک سمپل سی بات ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ قرآن سے یہ ملتا ہے کہ جس وقت سلمان علیہ السلام نے اپنے مریدوں کو کہا تھا کہ مریدوں ایوہ الملأ ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آئے؟
شام میں تھے، یمن میں تھا تخت، کتنے کلومیٹر کا سفر ہے، 80 گز لمبا تخت ہے، 40 گز چوڑا تخت ہے، 7 کوٹھڑیوں میں بند تخت ہے، جس کو مرضی پڑھ لو۔ کون لائے گا؟ عقل کیسے تسلیم کرے؟ نہیں کرتی۔ قرآن کہہ رہا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حضور آپ یہاں سے اٹھیں گے بعد میں، تخت میں پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا جنہ مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ تو جن ہے، قرآن نازل ہو جانا ہے، بعد میں لوگوں نے کہنا ہے وہ جن کی طاقت تھی، انسان تو نہیں تھا، مجھے نہیں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت جن نے یہ کہا، سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، تو ایک سلیمان کا صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور یہ تو کہتا ہے نا کہ آپ کھڑے ہوں گے تو میں اسے پہلے لاؤں گا، مجلس ختم ہوگی تو میں پہلے لاؤں گا، میرا بھی تو بیان سنیں۔ فرمایا سنا۔ کہا حضور تمہاری آنکھ بعد میں جھپکے گی، میں تخت پہلے لے آؤں۔ اس سمپل سی بات ہے، بتاؤ تخت کیسے آ گیا؟ تم یہ بتا دو تخت کیسے آ گیا، ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ بغداد سے غوث پاک کیسے آ گیا۔ مریم سلام اللہ علیہا بے موسم پھل کھاتی تھی، کیسے کھاتی تھی؟ تم یہ بتا دو کہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ اس وقت فریج بھی نہیں تھے، فریزر بھی نہیں تھے، بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ ہم یہ بتا دیں گے کہ حضور غوث پاک نیچے بیٹھ کے آسمانوں پہ حکومت کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، اگر آپ قرآن بھی کھولنا چاہیں یہ وہ واقع نہیں ملیں گے، لیکن یہ ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ دوزخ میں ہے مرید، اس کو کہاں بھیجا؟ اور بولو کہاں بھیجا؟ جنت میں۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے، میرے پاس قرآن بھی پڑھا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ، بات آگے میں پہنچ گیا وہاں پر، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو میری زمین ہے نا، پتہ ہے تمہیں اس کے وارث کون ہے؟ بولا نہیں، ہم تو سنتے ہیں کہ ہم وارث ہیں، 4 مرلے کا میرا ہے تو میرا ہی ہے، 2 کنال کا میرا ہے تو میرا ہی ہے، 10 ایکڑ میری ہے تو میری ہے۔ اللہ فرماتا نہیں تمہیں نہیں پتا کون وارث ہے، اور مولا تمہیں بتا دے۔ رب فرماتا ہے بات یہ صالحون، اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ ساری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ یہاں پھر آگے میں نے مفسرین کو پڑھا کہ کس زمین کی بات ہو رہی ہے۔ مفسرین نے کہا اس زمین سے مراد یہ زمین نہیں ہے، اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین میری ہے، اس کے وارث میں نے نیک بندے بنا۔ یار مجھے یہ بتاؤ 1 ایکڑ کا اگر میں مالک ہوں، میرے کافوں میں میں اس کا وارث ہوں، کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں وہ بیچ سکوں؟ حق ہے نا، میرا حق ہے، جس کو مرضی دوں میں اس کا وارث ہوں۔ تو اللہ نے جب نیک بندوں کو جنت کا وارث بنا دیا تو ان کی منشا جس کو مرضی نکال دی، جس کو مرضی ڈال۔ باقی اگر حدیث کی بات کریں تو حدیث میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے، واضح فرمایا ہے کہ جب بندہ میرا قریبی ہو جاتا ہے ان سآلنی لأعطینہ، رب فرماتا ہے کہ جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔